لیکن میرے نبی صحابہ کو کہتے ہیں تم جس بندے کے بارے میں کہتے ہو یہ گناہ کو چھپائے رکھتا تو آج اسے یہ سزا نہ ملتی، تمہیں کیا پتا میرے معاذ بن مالک کا مقام یہ ہے، اب تو وہ جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے، اس مقام تک پہنچ چکا ہے۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا اس کو اللہ پاک نے اس کی توبہ کو ایسے قبول کر لیا ہے کہ اگر اس کی توبہ کو میری پوری امت میں تقسیم کر دیا جائے تو اللہ رب العزت پوری امت کی بخشش فرما دے۔ اس مقام کے درجے پر حضرت معاذ بن مالک پہنچ چکے ہیں۔ حضرت محترم جس وقت ان کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد تیسرے دن کو ہم کل کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ عقیدے کی باتیں بھی ساتھ چلیں گی، پتہ چلے ہم جو کل کرتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے۔ تو سنیے مسلم شریف جلد 1 صفحہ 68 میرے نبی کی حدیث موجود ہے۔ میرے نبی حضرت معاذ بن مالک کے گھر تیسرے دن گئے، پتہ چلا میرے نبی نے اپنی ظاہری زندگی میں خود اپنے صحابی کا کل بھی کیا ہے۔ تیسرے دن جمی اور کثیر التعداد صحابہ کو لے کر حضرت معاذ بن مالک کے گھر گئے، اور گھر جا کر ہم کیا کرتے ہیں جب کل ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی سارے دعا کرو، سب دعا کیجئے۔ تو میرے نبی نے فرمایا استغفروا معاذ بن مالک، سارے میرے صحابہ اس معاذ بن مالک کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ پتہ یہ چلا وصال کے تیسرے دن کل کی صورت میں کسی کے گھر جا کر دعا کرنا یہ بدعت نہیں ہے، بلکہ میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کی سنت ہے۔ پکا عقیدہ رکھیے، سنت ہے۔ اور یاد رکھیے میرے نبی کا چچا حضرت امیر حمزہ سید الشہداء کا ان کو جب شہید کیا گیا تو شہید کرنے کے بعد میرے نبی نے اپنے چچا کا کل بھی کیا ہے، ساتواں بھی کیا ہے، سالانہ بھی کیا ہے، 40واں بھی کیا۔ اٹھائیے انوار ساتیہ جلد 1 صفحہ نمبر 36 پر روایت موجود ہے انوار ساتیہ کے اندر۔ پتہ چلا میرے نبی نے اپنے چچا حضرت امیر حمزہ کا کل بھی کیا ہے، 7واں بھی کیا ہے، سالانہ بھی کیا ہے اور 40واں بھی کیا ہے، اور اس چیز کو بطور سنت اپنی امت کے لیے اصال ثواب کے لیے مہر تصدیق کر دی کہ میں خود اللہ کا نبی ہو کر، سارے نبیوں کا سردار ہو کر اپنی ظاہری زندگی میں اس سنت کی بنیاد رکھ کے جا رہا ہوں۔ کل کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، 40واں کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، 7واں کرنا اور 6واں کرنا اور سالانہ کرنا میرے نبی کی براہ راست سنت ہے۔ آپ کہیں گے باپ دادا کا چاچا کا تو کل کرتے ہیں، کہیں بیٹے کا بھی کسی نے کیا؟ یہ بھی ثابت کرو کہ آج لوگ بیٹے کا کرتے ہیں، باپ کا تو کرتا ہے بندہ۔ حضور نے اپنے چچا کون ہوتا ہے؟ اما الرجل سنہ ابی، آدمی کا چچا باپ ہی ہوتا ہے، تایا چچا جو ہوتا ہے وہ باپ کی مانند ہوتا ہے، میرے نبی نے فرمایا۔ تو پتہ یہ چلا میرے نبی نے اپنے باپ کا 40واں کیا، کل کیا، 7واں کیا، سالانہ کیا۔ اور اب سوال ہوا کیا نبی نے اپنے بیٹے کا بھی 40واں کیا، کل کیا؟ تو سنیے میرے نبی کے بیٹے حضرت ابراہیم جس وقت ان کا انتقال ہوا، انتقال کے تیسرے دن، کتنے؟ تیسرے دن کل کی صورت میں میرے نبی نے حضرت ابراہیم کا کل کیا، اور اس میں ٹولیوں کی شکل میں کھانا سامنے رکھا گیا اور جو کی روٹیاں تھی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو کی روٹیاں تھی، اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی نے فرمایا ان روٹیوں کے ساتھ دودھ بھی رکھو۔ کیا رکھو؟ ہم دعا میں دودھ رکھتے ہیں نا، آگے پانی بھی ہوتا ہے، دودھ بھی رکھا ہوتا ہے۔ میرے نبی کے گھر میں میرے نبی کے بیٹے حضرت ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کے بیٹے کا جب کل ہوا وہاں دودھ بھی رکھا گیا، روٹیاں بھی رکھی گئی، اور میرے نبی نے اس پر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے ختم شریف جس طرح مولوی صاحب پڑھتے ہیں پڑھا، اور میرے نبی نے اس کے بعد فرمایا ہاذہ ابنی، یہ میرے بیٹے کے لیے ہے، میں اپنے بیٹے کے صالح صاحب کے لیے یہ اہتمام کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد میرے نبی نے دعا کی، دعا کر کے پھر لوگوں میں کھانا تقسیم کر دیا دودھ کے ساتھ۔ حضرات محترم یہ تو بڑی عقائد کے حوالے سے، معمولات کے حوالے سے انشاءاللہ سبجیکٹ چلیں گے، اس پر میرا نیٹ پہ
تقریباً 4 گھنٹے پر مشتمل صرف 40ویں کے موضوع پر خطاب موجود ہے، اپنے پوری تفصیل موجود ہے کہ ہم جو کرتے ہیں قرآن و سنت میں موجود ہوا کرتا ہے۔ حضرت محترم حضرت معاذ بن مالک اس حد تک میرے نبی انہیں مشاہدہ فرما رہے تھے، میرے نبی نے فرمایا تمہیں کیا پتا معاذ بن مالک کو اللہ رب العزت نے وصال کی صورت میں اگلا مقام جو عالم ارواح میں، عالم دنیا سے نکل کر اس مقام میں اس کا مشاہدہ کر رہا ہوں کہ جنت کی نہروں میں میرا معاذ بن مالک غوطے لگا رہا ہے، مزے لوٹ رہا ہے۔ حضرت محترم یہ میرے نبی کی آنکھ کا عالم ہے، کیا ہے کہ میرے نبی دنیا میں بیٹھ کر جنت کے اندر کے معاملات اپنے امتی کو جنت کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر سنیے اگلی حدیث، یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے، بالخصوص جس وقت رسول علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی شب اپنے رب کا دیدار کر رہے تھے میرے نبی، اور تو اس آنکھ کی پاور کا کون اندازہ لگا سکتا ہے کہ جو آنکھ رب کو دیکھ سکتی ہے وہ مخلوق کو نہیں دیکھ سکتی، اس کے اندر پاور کتنی آتی ہے۔ ذرا تھوڑا سا تصور کیجئے، کیونکہ اب دیکھنے کی قوت پر میرے دلائل چل رہے ہیں، تو جس آنکھ نے رب کا دیدار کیا، رأیت ربی فی احسن صورہ، جامع ترمذی 66 کی حدیث ہے، اس کے اندر جلد 1 صفحہ نمبر 59 پر حدیث موجود ہے۔ میرے نبی نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بڑا حسین و جمیل دیکھا، میرا رب بڑا خوبصورت تھا، دیکھا میں نے دیکھا۔ ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ رب کو پورا دیکھا، بس ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں میرے نبی نے دیکھا، یہ جانے وہ مصطفیٰ کی ذات اور مصطفیٰ کا رب، دیکھنے والا اور دکھانے والا وہ رب، وہ جانے کہ کتنا دیکھا۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ آنکھ اس کا لا یدرک الابصار وہو یدرکہ، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، احاطہ نہیں کر سکتی۔ یہاں پر اعتراض کھڑا ہو گیا جب قرآن کہتا ہے کہ کسی آنکھ اللہ کی دیدار نہیں کر سکتی، احاطہ نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا کون کہتا ہے احاطہ کیا ہے؟ بس ہم یہ کہتے ہیں میرے نبی نے اللہ کو دیکھا۔ جس مصطفیٰ نے اپنی دونوں آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے رب کو دیکھا، اور کس کو دیکھا؟ جو غیب نہیں ہے بلکہ غیب الغیب ہے۔ غیب وہ ہوتا ہے جسے فرشتے دیکھ سکیں، اور غیب الغیب وہ ذات ہوتی ہے جسے فرشتے بھی نہ تک سکیں، اور اللہ وہ ہے جسے فرشتوں نے بھی نہیں دیکھا۔ تو میرے نبی کو اللہ رب العزت نے اپنا دیدار کروا کے سارے غیبوں کا غیب، سارے غیبوں کا غیب وہ دکھا دیا، تو اور کوئی چیز میرے نبی سے کیسے چھپائی جا سکتی ہے؟ اس نبی کی آنکھ سے اور کوئی شے کیسے اوجل رہ سکتی ہے کہ جس نے سارے غیبوں کا غیب، سب سے بڑا غیب، سب سے بڑا غیب رب کی ذات کا احاطہ کر لیا ہو، رب کی ذات کو دیکھ لیا ہو۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں جس وقت میں نے اس کو دیکھا، رب کی ذات کو، رأیت ربی فی احسن صورہ، میرا رب بڑا حسین و جمیل تھا۔ فوجدت بردہا بین ثدییہ فعلمت ما فی السماوات والارض، میں نے رب کو دیکھا، میرا رب میرے قریب ہوا، دونوں کندھوں کے درمیان میرے رب نے اپنا دست قدرت ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں رب نے جب اپنی قدرت کے مطابق، شان کے مطابق، میرے نبی فرماتے ہیں میری دونوں کندھوں کے درمیان پیچھے پشت پر ہاتھ رکھا اللہ نے، تو میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ کیا پڑ گئی؟ یار نبی کی شان سن کے، میرے نبی کی شان سنیے، نبی خود فرما رہے ہیں کہ میری شان یہ ہے کہ میرا رب جب میرے دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ رہا تو میرے سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے۔ آپ بھی نبی کی شان سن کر ٹھنڈ محسوس کرتے ہیں تو پھر کہیے نا سبحان اللہ۔ یار ایک مرتبہ جو سبحان اللہ کہتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں عرشت لہو نخلۃ فی الجنہ، جنت میں اللہ رب العزت ایک درخت لگا دیتا ہے، پھر اللہ جس کو مقرر کر دے کہ یہ درخت اس کا ہے، اس کے بغیر کسی کا وہاں قبضہ نہیں ہو سکتا۔ پتہ یہ چلا ہم یہاں مسجد میں بیٹھ کر جب سبحان اللہ کہتے ہیں، اگر 100 مرتبہ کہیں 100 درخت لگیں گے، اور اس درخت کے بڑے، اس کا احاطہ سنیے، اس کو کتنا بڑا درخت ہے
کہ 100 سال تک یاقوت کا گھوڑا دوڑتا رہے تو اس کے نیچے جو چھاؤں ہے وہ ختم نہیں ہوتی، اس کی حد نہیں ختم ہوتی.